بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ اردو چینل استنبول ہے۔ فاروق عادل سے پاکستان کی خبریں سنیے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے گزشتہ ہفتے ملک کے وفاقی بجٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ بجٹ کا کل حجم 7,036 ارب پاکستانی روپے ہے، جس میں خسارے کی مالیت 3,151 ارب پاکستانی روپے ظاہر کی گئی ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے معاہدے کے بعد موجودہ حکومت کا یہ پہلا بجٹ ہے جس میں کئی نئے ٹیکس عائد کیے گئے ہیں، جن کی وجہ سے اشیاء خوردونوش، پیٹرول، گیس، سیمنٹ، سگریٹ اور پانی مہنگے ہوں گے، جبکہ موبائل فون، اینٹیں اور بیکری کی اشیاء مزید سستی ہوں گی۔ تاہم ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے بجٹ میں بھاری اضافہ کیا گیا ہے۔ بجٹ تقریر کے دوران قومی اسمبلی کے اجلاس میں حزب اختلاف نے بھرپور احتجاج کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے گزشتہ 10 برس کے دوران لیے گئے قرضوں کی چھان بین کے بارے میں کمیشن قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ اعلان بجٹ کے بعد نصف شب اپنے ہنگامی خطاب میں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کمیشن کے سربراہ وہ خود ہوں گے۔ اس کمیشن میں مالیاتی اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے علاوہ معروف فوجی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس المعروف ISI کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے مطابق گزشتہ 2 حکومتوں کے دوران 24,000 ارب پاکستانی کے مساوی قرضے حاصل کیے گئے تھے۔ حزب اختلاف نے کمیشن کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کے 10 ماہ کے عرصہ اقتدار میں 5,000 ارب روپے کے قرضے حاصل کیے گئے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ گزشتہ کسی حکومت نے بھی اتنی کم مدت میں اتنے زیادہ قرضے حاصل نہیں کیے۔ تجزیہ کار خورشید ندیم نے کہا کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں کمیشن کا قیام مناسب نہیں، کیونکہ اس معاملے کے وہ خود ایک فریق ہیں۔ قومی سطح پر بڑے پیمانے پر ہونے والی اس تنقید کے بعد حکومت نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے ڈپٹی چیئرمین حسین اصغر کو اس کمیشن کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ اپوزیشن نے اس تقرر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حسین اصغر بھی غیر جانبدار شخصیت نہیں ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہری علاقوں کی جماعت متحدہ قومی موومنٹ المعروف MQM کے بانی الطاف حسین گزشتہ ہفتے لندن میں گرفتار کر لیے گئے۔ ان کی گرفتاری سن 2016 میں لندن سے ٹیلی فون کے ذریعے کی جانے والی ایک تقریر کی وجہ سے کی گئی۔ الزام ہے کہ انہوں نے اس تقریر میں نفرت انگیز باتیں کی تھیں۔ الطاف حسین ایک رات اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس کی حراست میں رہنے کے بعد رہا کر دیے گئے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ الطاف حسین پر الزام ثابت ہو گیا تو انہیں برطانوی قوانین کے تحت زیادہ سے زیادہ 6 برس کی سزا دی جا سکتی ہے۔ الطاف حسین نے اپنی تقریر میں پاکستان کے خلاف نعرے لگائے تھے۔ پاکستان کے سابق فوجی عامر جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے کی سماعت کے لیے قائم خصوصی عدالت نے ملزم کا حق دفاع ختم اور بریت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ خصوصی عدالت کی خاتون جج نے وفاقی وزارت قانون کو حکم دیا ہے کہ اب ملزم کے دفاع کے لیے سرکاری طور پر وکیل کا تقرر کیا جائے۔ عدالت نے یہ حکم ملزم پرویز مشرف کی طرف سے عدالت سے مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے جاری کیا ہے۔ ملزم کے وکیل نے اس سے قبل کئی بار عدالت کو بتایا تھا کہ جنرل پرویز مشرف عدالت میں پیش ہو جائیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ وکیل نے بتایا ہے کہ ملزم شدید علیل ہیں۔ واضح رہے کہ ملزم جنرل پرویز مشرف نے نومبر 2007 میں آئین شکنی کا ارتکاب کیا تھا۔ پاکستانی آئین کے مطابق یہ سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے جس کی سزا موت ہے۔
سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے اپنی طویل خاموشی توڑتے ہوئے اس ہفتے ایک بھرپور پریس کانفرنس میں واضح کیا ہے کہ پاکستان مصر نہیں ہے اور نواز شریف کو مرسی نہیں بننے دیا جائے گا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ سابق وزیر اعظم کو دوران قید دل کا دورہ پڑ چکا ہے، لیکن حکومت ان کے اہل خانہ کو اس سے آگاہ نہیں کیا۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ نواز شریف کی صحت اچھی نہیں ہے۔ ان کی اس حالت کے پیش نظر پاکستانی ڈاکٹر ان کا علاج شروع کرنے سے گھبرا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ معالجین نے مشورہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف کا علاج لندن میں ہی کرایا جائے، جہاں 2 سال قبل ان کا آپریشن ہوا تھا۔ مریم نواز نے کہا کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار وہ تمام لوگ ہوں گے جنہوں نے اس سلسلے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت گزشتہ ادوار میں لیے گئے قرضوں کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے بنائے گئے کمیشن میں پیش نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کمیشن غیر جانبدار نہیں ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ فاروق عادل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔